السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، جامع صحیح بخاری کتاب المغازی میں یہ بحث چل رہی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین، غزوہ اوطاس اور غزوہ طائف سے فارغ ہوئے اور مقام جیرانہ میں اموال غنیمت تقسیم کیے، اس طویل سفر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 24 ذوالقعدہ سنہ 8 ہجری کو مدینہ واپس ہوئے اور 1 ماہ سے زیادہ مدینہ میں قیام فرمایا، یہاں تک کہ سن 9 ہجری کا ہلال محرم طلوع ہوا۔ اس کے بعد آپ نے 2 کام کیے تھے۔ اول، عرب کے وہ قبائل جن پر فتح حاصل ہوئی تھی ان کے پاس صدقات وصول کرنے کے لیے عمال روانہ فرمایا، جن کی تفصیل کتب سیرت میں موجود ہے۔ اور دوسرا کام آپ نے یہ کیا تھا کہ بعض وہ قبائل کہ جن سے اسلام اور مسلمانوں کو خطرات لاحق تھے یا جو ماحول میں فتنہ و فساد کرتے تھے، ان کی طرف متعدد سرایہ بھیجے۔ امام بخاری نے ان میں سے بعض سرایہ کا ذکر کیا ہے جو سن 8 یا 9 ہجری میں یا اس کے بعد پیش آئے، تو اس سلسلے میں کچھ سرایہ کا ذکر ہوا ہے۔ آج یہ باب نمبر 60 ہے، باب بعث ابی موسیٰ و معاذ الی الیمن قبل حجۃ الوداع۔ یہ طلبہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں حج کیا ہے۔ اصل میں سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے اور اس کے بعد پھر سن 9 ہجری میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کیا ہے، ان کی قیادت میں حج کیا لوگوں نے، اور سن 10 ہجری میں آپ نے حج کیا ہے۔ تو باب بعث ابی موسیٰ و معاذ الی الیمن قبل حجۃ الوداع، انہیں حجۃ الوداع سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری اور معاذ بن جبل کو یمن بھیجا تھا۔ یہ ان کے یمن بھیجنے کا واقعہ غزوہ تبوک کے بعد پیش آیا ہے۔ غزوہ تبوک کا تذکرہ آگے آئے گا۔ یہ دیکھیے، قال امام بخاری رحمہ اللہ حدثنا موسیٰ قال حدثنا ابو عوانہ قال حدثنا عبد الملک بن ابی بردہ عن ابی بردہ قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا موسیٰ و معاذ بن جبل الی الیمن قال وبعث كل واحد منهما على مخلاف قال والیمن مخلافان ثم قال یسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر فانطلق كل واحد منهما الى عمله وكان كل واحد منهما اذا سار في ارضه كان قريبا من صاحبه احدث به عهدا فسلم عليه فصار معاذ في ارضه قريبا من صاحب ابي موسى فجاء يسير على بغلته حتى انتهى اليه واذا هو جالس وقد اجتمع اليه الناس واذا رجل عنده قد جمعت يداه الى عنقه فقال له معاذ يا عبد الله بن قيس ايما هذا؟ قال هذا رجل كفر بعد اسلامه قال لا انزل حتى يقتل قال انما جيء لذلك فانزل قال ما انزل حتى يقتل فامر به فقتل ثم نزل فقال يا عبد الله كيف تقرأ القرآن؟ قال اتفوقه تفوقا قال فكيف تقرأ انت يا معاذ؟ قال انام اول الليل
فأقوم وقد قضيت جزئی من النوم فأقرأ ما كتب الله لي فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي۔ یہ ابو موسیٰ اشعری اور معاذ بن جبل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تھا، اس میں اسی کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ابو بردہ کہتے ہیں، ابو بردہ ابو موسیٰ اشعری کے لڑکے ہیں، کہ بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اور معاذ بن جبل کو یمن کی طرف، کہا وَبَعَثَ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ عَلَىٰ مِخْلَافٍ، اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک علاقے میں بھیجا۔ یہ مخلاف بمعنی منطقہ، وَبَعَثَ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ عَلَىٰ مِخْلَافٍ عَلَىٰ مِنْطَقَةٍ، یعنی ان میں سے ہر ایک کو یمن کے ایک حصے پر بھیجا۔ وہ کہتے ہیں کہ وَالْيَمَنُ مِخْلَافَانِ، یمن کے دو حصے تھے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ یمن کے دو حصے تھے، ایک الاول الى الجهة السفلى والآخر الى الجهة العليا، یعنی یہ پہلا ایک منطقہ اس کے زیری حصے میں تھا، اور دوسرا منطقہ اس حصے میں تھا جس کی زمین اونچی ہے۔ تو یمن کے دو منطقے ہیں، دو حصے ہیں، ایک جہت سفلا میں، ایک جہت علیا میں۔ ثم قال، آپ نے فرمایا ان دونوں سے، یسرا ولا تعسرا، تم دونوں نرمی برتنا، سختی نہ برتنا، وبشرا ولا تنفرا، لوگوں کو خوشخبری دینا، نفرت نہ دلانا۔ فانطلق كل واحد منهما الى عمله، ان میں سارے ایک اپنے عمل کی طرف چلا گیا، یعنی آپ نے انہیں عامل اور نگراں بنا کے بھیجا تھا۔ وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا إِذَا سَارَ فِي أَرْضِهِ، اور ان میں سے ہر ایک اس طرح سے تھا کہ جب وہ اپنی زمین میں، اپنے علاقے میں جاتا تھا تو وہ اپنے ساتھی کے قریب ہو جاتا تھا۔ أَحْدَثَ بِهِ أَحَدًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، كَانَ قَرِيبًا مِّن صَاحِبِهِ، وہ اپنے ساتھی سے قریب ہو جاتے تھے، اور جب بھی کوئی نیا معاملہ پیش آتا تھا تو ان سے مل کر کے سلام کرتے تھے۔ تو معاذ گئے اپنی زمین میں اپنے ساتھی ابو موسیٰ اشعری کے قریب، فجاء اب یسیر والا بغلتی، آئے چلتے ہوئے اپنے خچر پر، یہاں تک کہ پہنچے ان کے پاس۔ تو وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے پاس لوگ اکٹھا تھے۔ ایک شخص تھا جس کے ہاتھ بدھے ہوئے تھے کندھے سے۔ تو معاذ نے کہا ابو موسیٰ اشعری سے، اے عبداللہ بن قیس، یہ عبداللہ بن قیس ابو موسیٰ اشعری کا نام ہے، ایما ھذا، یہ کیا چیز ہے؟ کہا کہ یہ شخص ہے جو مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا ہے، اور ارتداد کی سزا قتل ہے۔ قال لا انزل حتى يقتل، میں اتروں گا نہیں اپنے خچر سے یہاں تک کہ یہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ قال انما جیء لذلك، اس کو اسی لیے لایا گیا ہے، خیر اتریے۔ قال ما انزل حتى يقتل، حکم دیا، اس کو قتل کر دیا گیا۔ ثم نزل، اترے تو انہوں نے کہا، اے عبداللہ کیف تقرأ القرآن، یہ صحابہ کرام راتوں کو جاگتے تھے، قیام اللیل کرتے تھے، تو اس کی فکر رہتی تھی۔ تو معاذ نے کہا کہ اے عبداللہ بن قیس کیف تقرأ القرآن، آپ قرآن کیسے پڑھتے ہیں؟ تو کہا کہ اتفوقہ تفوقا، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اقرأ شیئا بعد شیء، یعنی لا اقرأ مرۃ واحدہ، یعنی میں تدریجی طور پہ پڑھتا ہوں۔ اصل میں یہ لفظ مشتق ہے فواق الناقہ سے۔ فواق الناقہ کہتے ہیں کہ اونٹ کا دودھ دہا جائے پھر رک جایا جائے، اور الفواق کہتے ہیں یہ دو دفعہ دودھ دہنے کے درمیان کا وقفہ، جیسے ایک بار دودھ دہا جائے اس کے بعد پھر دودھ دہا جائے، تو دودھ
2 بار دودھ دہنے کے درمیان کے وقفے کو فواق کہتے ہیں. تو اسی سے لفظ مشتق ہے اتفوقہ تفوقا، یعنی میں رک رک کر ٹھہر ٹھہر کر ایک کے بعد دیگرے پڑھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ابو موسیٰ نے پوچھا کہ تم کیسے پڑھتے ہو اے معاذ؟ کہا کہ میں رات کے پہلے حصے میں سو جاتا ہوں، اس کے بعد پھر میں قیام اللیل کرتا ہوں، جاگتا ہوں. وقت قضیت جزئی من النوم، اور نیند کا ایک حصہ پورا کر چکا ہوں. میں پڑھتا ہوں جو اللہ نے میرے لیے مقدر کیا ہے. فاحتسب فی نومتی، تو میں اللہ تعالیٰ سے اجر کا طالب ہوتا ہوں اپنی نیند میں، جیسے کہ میں اجر کا طالب ہوتا ہوں اپنی بیداری کی حالت میں. تو یہ ابو موسیٰ اشعری اور معاذ بن جبل کو بھیجنے کے تعلق سے یہ پہلی حدیث گزری ہے. اور آگے دیکھیے، یہ قال امام بخاری رحمہ اللہ حدثنا اسحاق قال حدثنا خالد عن الشیبانی عن سعید بن ابی بردہ عن ابی موسیٰ الاشعری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثوا الى اليمن فسأله عن اشربۃ تصنع بها فقال وما هي؟ قال البتع والمزر. فقلت لأبي بردہ ما البتع؟ قال نبیذ الاصل والمزر نبیذ الشعیر فقال كل مسکر حرام. یہ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ان کو بھیجا یمن کی طرف اور پوچھا آپ سے ان مشروبات کے بارے میں جو وہاں تیار کیے جاتے ہیں. اصل میں عربوں میں یہ کھجور وغیرہ پانی میں ڈال کر کے مشروب بنایا جاتا تھا، اور جب اس کو دیر تک چھوڑ دیتے تھے تو شراب بن جاتا تھا. تو شراب بننے سے پہلے اس کو پینا چاہیے. فقال ما ہی، آپ نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ کہا کہ البتع والمزر. یہ سعید کہتے ہیں یہ میں نے پوچھا ابو بردہ سے کہ یہ بتع کیا ہے؟ تو کہا نبیذ الاصل، یہ شہد کا مشروب، شہد کا نبیذ. اور مزر کسے کہتے ہیں؟ یہ جو کا نبیذ. نبیذ منبوذ کے معنی میں ہے، یعنی ہر وہ چیز جو پانی میں ڈال دی جائے اور اس سے مشروب تیار ہو. تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو ایسا ہے، استعمال کرو اسے، لیکن کل مسکرین حرام، ہر وہ چیز جو یہ مستی لائے وہ حرام ہے، جو سکر پیدا کرے. اور آگے کی روایت ہے قال امام بخاری رحمہ اللہ حدثنا مسلم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا سعید بن ابی بردہ نبی قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم جدہ ابا موسیٰ ومعاذا الى اليمن فقال یسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر وتطاوع. فقال ابو موسیٰ نبی اللہ ان ارضنا بها شراب من الشعیر المزر وشراب من العسل البتع. فقال كل مسکر حرام. فانطلقا فقال معاذ لأبي موسى كيف تقرأ القرآن؟ قال قائما وقاعدا وعلى راحلتي وأتفوق تفوقا. قال أما أنا فأنام وأقوم فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وضرب فسطاطا فجعل يتزاوران. فزار معاذ أبا موسى فإذا رجل موسق فقال ما هذا؟ فقال ابو موسیٰ یہودی اسلم ثم ارتد. فقال معاذ لا اضربن عنقه. تابعه الاقدی ووهب عن شعبہ. وقال وكيع والنضر ابو داود عن شعبہ عن سعید عن ابی عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ جریر بن عبد الحمید عن الشیبانی عن ابی بردہ. یہ روایت گزر چکی ہے پہلے بھی، دوسری سند سے امام بخاری ذکر کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ابو موسیٰ اور معاذ بن جبل کو یمن اور کہا کہ یسرا ولا تعسرا، آسانی برتو سختی نہیں، خوشخبری دو نفرت نہ دلاؤ. وتطاوع، اس کا معنی یہ ہوتا ہے
اے اتفقا فی الحکم والقضاء، یعنی فیصلے میں موافقت کرو، مطلب یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم دونوں کے فیصلے ٹکرا جائیں، جو فیصلہ کرو باہم مشورے سے کرو، وہ تتاوا، تو فیصلہ میں موافقت کرو۔ ابو موسیٰ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، ان ارضنا بہا شراب من الشعیر، یہ ابو موسیٰ اشعری اصل میں اشعر یمن کا قبیلہ ہے، ہماری جو سرزمین ہے وہاں جو کا مشروب تیار کیا جاتا ہے مصر، اور شہد کا مشروب تیار کیا جاتا ہے البتع، آپ نے کہا استعمال کرو، مگر کل مسکرین حرام، ہر مسکر حرام ہے۔ وہ دونوں چلے تو معاذ نے ابو موسیٰ سے کہا کہ آپ کیسے قرآن پڑھتے ہیں؟ کہا کہ کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، ساری پر، اور اقرؤ شیئا فشیئا، میں پڑھتا ہوں تدریجی طور پر۔ قال اما انا فانام واقوم، تو معاذ نے کہا کہ بھائی میں تو سوتا ہوں پھر جاگتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کا طالب ہوتا ہوں نیند میں جیسے کہ ثواب کا طالب ہوتا ہوں بیداری میں۔ اور انہوں نے ایک خیمہ بنایا تھا، فسطاط معنی خیمہ، جمع فساتید، فجعلا یزورانے، وہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے۔ تو معاذ نے ابو موسیٰ سے ملاقات کی تو ایک شخص بندھا ہوا تھا، کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو ابو موسیٰ نے کہا کہ ایک یہودی تھا جو مسلمان ہو گیا تھا پھر مرتد ہو گیا ہے۔ تو معاذ نے کہا کہ میں اس کی گردن مار دوں گا۔ تو اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ یہ امام مسلم کے جو استاذ ہیں، امام بخاری کے استاد جو مسلم ہیں، تو کہتے ہیں کہ اور مسلم روایت کرتے ہیں شعبہ سے، تو اس روایت کے بیان کرنے میں عقدی اور وہب نے شعبہ سے روایت کی اور موافقت کی ہے، اور کہا وکی اور نظر نے اور ابو داؤد نے شعبہ سے ان شعبہ ان سعید نبی ان جدی ان نبی، تو یہ روایت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔